میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. کل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کو میسج جاتا کہ ایک گستاخانہ فلم بنائی گئی اور اس فلم کا ہم تو بائیکاٹ کر ہی رہے ہیں مسلم ممالک, لیکن اقوام متحدہ اور اقوام عالم خاص طور پہ امریکہ اور ویسٹ جہاں پر یہ فلم موجود ہے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ, وہاں پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور میسج یہ ڈیلیور کیا جائے کہ اس سے کروڑوں اربوں مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی ہے, اس لیے اس فلم کو انٹرنیٹ سے یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے, اس شخص کے خلاف مقدمہ چلا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی کارروائی مسلمانوں کے خلاف یا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ کی جائے. لیکن ہوا کچھ اس طرح بدقسمتی سے کہ کل 19 زیادہ مسلمانوں کے ہاتھوں جاں بحق ہوئے یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر, اور کروڑوں روپے کی املاک پاکستان کی جلا دی گئیں, لوٹا گیا. اور یہ وہ واقعہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کل لاہور میں, اور اس سے پہلے ہی میں نے دیکھا تھا یہ 14 فروری لگ بھگ 2006 کا واقعہ ہے, 2005 کا, جب کارٹونز بنائے گئے تھے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف, اور یہاں پروٹیسٹ ہوا تھا اور لوگ اتنے چوری اور ڈکیتی کی مینٹالٹی رکھتے ہیں جو احتجاج کرنے والے ہیں, کچھ سیکشن جو ہیں, کہ میں نے خود دیکھا کہ لکشمی چوک کے اندر لوگوں نے مرغیاں تک جو ہیں وہ احتجاج کے نام پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں احتجاج کے نام پر جو ہے وہ مرغیاں تک چرائیں اور جیبوں میں رکھی. بینکوں کو لوٹا گیا کل کے اس میں, بینکوں کو آگ لگائی گئی. یہ ذہنیت ہے پاکستان کی قوم کے کچھ سیکشنز کی جب احتجاج پر آتے ہیں, اور اس اسکرین بھری ہوئی تھی کل اس سے. پوری دنیا میں جو اصل موضوع تھا, جو اصل میسج کنوے کر رہا تھا وہ پیچھے چلا گیا. اور اب ہیڈ لائن نیوز کیا بنی کہ 19 لوگ جہاں بحق ہو گئے, پولیس والے شہید ہو گئے. کن کے ہاتھوں؟ کسی امریکی کے ہاتھوں نہیں, کسی شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہیں, بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی, اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, اور وہ جرائم پر آمادہ تھے, جرم کرتے جا رہے تھے, ظلم کرتے جا رہے تھے, پاکستانی قوم سہتی جا رہی تھی. یہ کل کا ہمارا ماضی الضمیر قریب کا تھا. اس پہ آج بات کریں گے کہ یہ مہذب قومیں کیا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر احتجاج کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے پاکستان کا مستقبل. پاکستان الیکشن میں جا رہا ہے, الیکشن ایئر آلموسٹ شروع ہو چکا ہے, تو یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا مستقبل کہاں سٹینڈ کرتا ہے. آج کا پینل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو تعارف کرا دوں, ساری دانشور ہیں, کوئی سیاستدان یہاں پہ آج انوائٹ نہیں کیا میں نے. نذیر ناجی صاحب ہیں, گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا کے, سر وارم ویلکم ٹو یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب, آپ لکھتے ہیں روزنامہ دنیا کے لیے, آپ یہاں پر ان کی تجزیے سنتے رہتے ہیں چینلز پہ, اسی چینل پہ سنتے رہتے ہیں. آج ان کو انوائٹ کیا پہلی دفعہ اس پروگرام میں, بہت شکریہ سلمان صاحب. حسن نثار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان کی تجزیے بھی آپ سنتے ہیں, ان کے کالم بھی آپ پڑھتے ہیں. نذیر ناجی صاحب, آپ کا کالم میں پڑھ رہا تھا, یہ عشق نہیں آساں, اور بڑا کنونسنگ آرگومنٹس آپ نے اس میں دیے. آپ کا جو نچوڑ تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ یہ تھی کہ گستاخی رسول کا جواب جو ہے وہ دلائل سے دینا چاہیے نہ کہ ڈنڈوں سے. یہی اس کا وہ ہے. جی ہاں بالکل. سمجھائے کون پاکستان کے لوگوں کو یہ بات؟ سمجھ ہوگی تو سمجھیں گے, اور یہ لیڈروں کا کام ہے سمجھانا. اگر لیڈر ہی بہانے ڈھونڈیں گے اپنی سیاست کے یا اپنی معتبری کے یا کوئی اہمیت جتانے کی, تو پھر تو ان کا مقصد تو وہ نہیں ہوتا جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی ناموس رسالت کی حفاظت جو ہے وہ اگر ان کا مقصد ہوتا تو جو طریقے یہاں اختیار کیے گئے اس میں تو ناموس رسالت کا قطعاً کوئی تحفظ کا سلسلہ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے جب اس سوال پر پوری یکجہتی کا فیصلہ کر لیا تھا, جو کچھ احتجاج کے کال دینے والوں نے کہا وہی حکومت نے کیا. آپ کی نیشنل اسمبلی نے اس کے خلاف قرارداد مذمت منظور کی, آپ کے سینٹ نے کی, اس کے بعد کیبنٹ نے کی, اس کے بعد پرائم منسٹر نے کی سوری, اور پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا کہ یوم عشق رسول منایا جائے گا, سرکاری چھٹی ہو گئی. اب جھگڑا کس میں تھا؟ احتجاج سب کر رہے تھے, مذمت سب کر رہے تھے, اور عشق رسول کے معاملے میں یکجہتی کی طرف سب مائل تھے, سب اظہار کر رہے تھے اس کا. پھر یہ جلوس کیوں نکلے؟ کس کے خلاف؟ امریکہ کے خلاف. امریکہ کہاں بیٹھا ہے؟ اسلام آباد میں. ہمارے خلاف نکلے میرے خیال سے قوم. وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے امریکہ. جی امریکہ یہاں چلے, یہاں بھی ان کا قونصل خانہ تھا. قونصل خانے میں کون ہوتا ہے پتہ نہیں تھا ان کو, سارے لوگوں کو وہ خالی ہو گئے. اسی طرح وہاں کراچی میں قونصل خانہ تو ایک جگہ, دنگے پورے شہر میں ہوئے, لوٹ مار پورے شہر میں ہوئی. وہاں کہاں قونصل خانہ جو سینما میں وہاں کو امریکی بیٹھے ہوئے تھے, جہاں سینما انہوں نے جلا دیے, دکانیں لوٹ لی, بینک لوٹ لیے, بینکوں میں امریکی بیٹھے تھے, ڈالر پڑے تھے بینکوں میں.
تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے اگر تجزیہ کر کے، تو یہ ناموس رسالت کے تحفظ کا نہ تو کوئی تحریک تھی، نہ اس مذمتی کوئی پروگرام تھا، نہ احتجاج تھا. یہ پاکستان کے اندر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی، اور وہ کون کون کر رہے تھے؟ جو حکومت میں نہیں ہوتے وہ یہی کیا کرتے ہیں. وہ لوگ مختلف طریقوں سے آ گئے، چونکہ الیکشن بھی قریب ہے تو تھوڑا سا طاقت کا. آپ کو لگتا ہے سارے معاملے کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے؟ پولیٹیسائز کیا گیا، اور جہاں بھی مظاہرے ہوئے ہیں وہاں یہی کیا گیا. مصر میں بھی وہ جو سیلفی ہیں وہ اخوان المسلمون کے مخالف ہیں، وہ حکومت آئی ہے ان کی، یہ بہت وہاں کے اس میں اقلیت میں ہے. اب حکومت کو وہ ہٹا نہیں سکتے، لیکن حکومت کو امبیرس تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے وہاں بھی مظاہرے کر دیے، لیکن بیسیکلی وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھے. اسی طرح وہاں جو ہوا ہے، اور امریکہ کے بھی کمال ہے نا یہ کہ قذافی کی حکومت کا تختہ انہوں نے القاعدہ کے لوگوں کے ذریعے اٹھا. صحیح. افغانستان میں آئے حملہ کرنے کہ یہاں القاعدہ ہے، اور قذافی کو ہٹانے کے لیے مدد لی القاعدہ کی. قذافی بیچارہ چیختا مر گیا کہ میں نے لایا تھا، قذافی لے کر آیا تھا انہیں اپنے پاس، ان کو پڑ گئے. تو یہ سارے مقامی سیاسی معاملات ہیں جن کو اٹھا کے لوگ یہ کیا گیا. حضور اکرم کی ذات پاک کا نام لیتے ہیں، مقاصد اپنے پورے اس سے کرتے بڑی ہیں. گستاخی رسول تو پھر ہو ہی نہیں سکتی. گستاخی رسول یہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو غنی صاحب، کل لیڈرشپ نظر نہیں آئی، اور خاص طور پر ریلیجیس پارٹی جنہوں نے کال دی ہوئی تھی. تو یہ احتجاج آپ کے خیال میں کل کس کے خلاف تھا پریکٹیکلی اسپیکنگ؟ اصل مسئلہ بھی چلا گیا نا. آپ نے کہا پریکٹیکلی اسپیکنگ، میں نے 8 گھنٹے تک یہ سارے مظاہرے دیکھے ہیں. میں گلی محلوں کے اندر سے آنے والے جلوس بھی دیکھتا رہا ہوں. یہ بات درست ہے کہ مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، لیکن کامران جو میسج امریکہ اور اس شاطم رسول کو جانا چاہیے تھا وہ تو چلا گیا. دیکھیں، یہ جو شرپسند عناصر نے کچھ کام کیا ہے، اگر کراچی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، میرے خیال ہمیں اس میں سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھنی سر چاہیے. ایک میری بات سن لیں. جی. 19 جانیں ضائع ہوئی، وہ تو خوش ہوئے ہوں گے. نہیں، 19 مسلمان مر گئے، 19 امریکی تو نہیں مرے. کامران 19 جانیں اس پاکستان کے اندر روزانہ 19 جانیں، یہ ڈرون حملوں کے نتیجے میں بھی تو 19 جانیں جاتی ہیں. نہیں، وہ آپ کی بات بجا سر. آپ ایک ایشو، ایک میسج جانا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی دو آرا نہیں. امت مسلمان کے اپنے ایک جذبات ہیں، اور وہ جذبات میں اپنے ایک انتہا پہ جاتے ہیں. جو ہزاروں لوگ لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے ہیں، ان میں 90% لوگ نوجوان تھے، اور ان کے جذبات اور احساسات نظر بھی آ رہے تھے، دیکھے بھی جا سکتے تھے، اور محسوس بھی کیے جا سکتے تھے. ہاں، اس بات میں نائی صاحب سے کہتا ہوں کہ جو شرپسند عناصر تھے، کہاں گئی آپ کی حکومتی رٹ؟ اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں حکومتی رٹ اب نہیں ہے. یہ ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ جو مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کے اپنے ایک جذبات ہیں، لیکن ایک غم و غصہ بھی ہے. وہ اوباما تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ امریکہ تک نہیں جا سکتے تھے، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک رد عمل ہے لوگوں کے اندر اپنے حکمرانوں کے حوالے سے، باوجود کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ کرائیٹیریا ہم بنا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیس ہے، obviously ان کو یہ تو آرڈر نہیں تھا کہ اپنے مسلمان پاکستانیوں کو جو ہے وہ گولی مار دو، اور نہ انہوں نے چلانی تھی، اور خاص طور پہ ایک ایسا جلوس جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نکلا اور پٹیاں انہوں نے باندھی ہوں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ رٹ اس لیے چیلنج ہو گئی کہ جی وہ لوگ جو تھے وہ بہت بھاری تعداد میں تھے، ہماری پولیس بالکل پولیس والے تو شہید ہوئے کل. نہیں، پولیس والے دیکھیں، پولیس والے دیکھیں، آپ وہی بات پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ یہ پولیس والے کون ہیں؟ یہ بیچارے دیہاتوں کے چھوٹے گھروں کے لوگ ہیں. ان کے اندر بھی مذہب سرایت کیا گیا ہے. ہم نے جا کے پولیس والوں سے پوچھا ہے، میں نے تو ایک فورس کے لوگوں کو پانی کی فراہمی کرتے دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ ایک میسج میں دوبارہ دہراؤں گا، جنہیں جانا تھا وہ چلا گیا ہے. ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے طرز عمل پہ اور اپنی پالیسیوں کا جائزہ لینا چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں ہمیں غصہ کیوں کہ امریکہ کو یہ میسج چلا گیا کہ یہ جو 19 لوگ ہمارے یہاں شہید ہوئے یا پروٹیسٹ ہوا، جو املاک کا نقصان ہوا، یہ پروٹیسٹ یہ گیا امریکہ کو میسج؟ آپ کے خیال میں پہنچ گیا؟ امریکہ کو تو میسج یہ گیا ہے کہ ہم ان سے شائستگی کا مطالبہ کر رہے تھے، ہم ان سے اچھے بیہیویئر کا مطالبہ کر رہے تھے، ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کریں، احترام کرنا سیکھیں، دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا سیکھیں. مگر ہم نے جو کچھ مظاہرہ کیا ہے اس میں تو تعلیمات جو ہیں اسلام کی، ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی مجھے. کیونکہ اسلام میں جو کسی کو بھی اشتعال کی حالت میں بھی جواب دینے کا طریقہ ہے
اس میں تشدد نہیں ہے کہیں بھی. لیکن ابھی حضور تک کے ساتھ حضور اکرم کی اپنی ذات پاک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, بالکل ان کا مجھے ایک جواب بتا دیجئے کہ انہوں نے کسی کو طائف سے لے کے وہ تھپڑ عورت تک مارا, جو کوڑا پھینکتی تھی, تھپڑ تک مارا. ان کے صحابی, کیا ان لوگوں میں صحابیوں سے زیادہ محبت ہے, صحابیوں سے زیادہ حضرت اویس کریم رضی اللہ عنہ نے تو اپنے خود دندان مبارک جو ہے وہ توڑ لیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ بھی طریقہ تھا نا ایک, انہوں نے کسی کی جان تو نہیں لی. ایک بات ہمیں جو احتجاج جو لوگ کر رہے تھے اور جن لوگوں نے دکانیں جلائی ہیں یا جنہوں نے بدامنی کا مظاہرہ کیا ہے, لا قانونیت قانون پہ اثر انداز ہوئے ہیں, انہیں آپس میں مکس سر پیچھے چلے گئے نا اچھے لوگ. حکومتیں کہاں تھیں؟ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ اکثریت وہی تھی جو واقعی عشق رسول والے تھے, بہت بڑی اکثریت تھی, بہت چھوٹے سے لوگ تھے. کیا وہ اکثریت اس قابل نہیں تھی کہ جو اقلیت میں چند لوگ آئے تھے ان کو روک سکتی؟ یہ اہم سوال ہے. نہیں تو وہ سوال جو آپ نے کیا تھا, میں نے تو اسی لیے کہا کہ جب لیڈرشپ ہی نہیں ہوگی اس ملک کا, اگر میرے سے پوچھے نا کہ سب سے بڑا بحران کیا ہے تو وہ لیڈرشپ کا ہی بحران ہے. اب کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں آپ, جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف لیڈرشپ یہ ہے کہ ان کے بدترین دشمن کہتے ہیں کہ یہ شخص سچ بولتا ہے, یہ شخص بددیانتی نہیں کرتا. آپ کے آج پاکستان کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ ہے کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتا دیں مجھے کہ اس لیے کوئی ایسی لیڈرشپ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے؟ کیا ایسی لیڈرشپ کو رسول پاک کے نام پہ احتجاج کرنے کا حق ہے, میرا خیال ہے جلوس نکالنے کا حق ہے؟ تو کوئی ایسی مذہبی جماعتوں کی لیڈرشپ ایسی کوئی نہیں ہوئی. عمران خان کے علاوہ تو کامران کوئی آیا نہیں ہے, یہ تو عام لوگ ہیں, گلی محلوں کے نوجوان ہیں. میں ان کے جذبات اور احساسات پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک جانے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سب کو پتہ بتا دو. حضرت اویس کریم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحابیت کے درجے پہ فائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر, کہ صحابی کی شرط یہ کہ ایمان کی حالت میں سے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ فائز اس لیے ہے کہ جب غزوہ احد میں ان کو خبر پہنچی کہ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے کچھ دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ پتہ نہیں کون سا دانت مبارک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا. تو یہ جو عشق رسول ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے لیے تو یہ انسپریشن ہے, نہ کہ وہ جو کل پاکستانیوں نے 19 مسلمانوں کا خون بہایا اور مرغیاں لوٹیں, بینک لوٹے, اتنی پستی میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر, کہ میں تو بہت شرمندہ ہوں اس بات پہ آج پاکستانی ہونے پر جو انہوں نے حرکت کی ہے. اور کیا اگر یہ میسج کنوے کی ہے ویسٹ کو, تو ویسٹ تو بڑا خوش ہے کہ جی انہوں نے ہمیں تو کیا میسج کنوے کیا, اپنے لوگوں کو مارا, اپنی املاک جلائیں. واپس آئیں گے. کل میں سن رہا تھا مختلف ٹاک شو, بیشتر علماء اکرام خود بھی شرمندہ تھے. جی واپس آئیں گے. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویورز, اور پروگرام میں آگے جا کے ہم بات بھی کریں گے مختلف سیاسی پارٹیز کے مستقبل پہ. ہمارے ساتھ رہے گا آفٹر دی بریک. اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی تک ڈسکشن جو ہوئی تھی اس کو سمرائز کر دوں, کیونکہ ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب موجود ہیں. حسن نثار صاحب, اس سے پہلے جو بات چلی نذیر ناجی صاحب کا یہ اوپینین ہے, اور میرا بھی اوپینین ہے ان کے ساتھ ساتھ, کہ کل کا جو پروٹیسٹ ہوا اس نے جو اصل موضوع تھا, جو پیغام پہنچانا تھا ویسٹ کو کہ جی مسلمان ہرٹ ہوئے ہیں, یوٹیوب سے اس کو ہٹا دیا جائے, اس شخص کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے جس نے یہ حرکت کی ہے, گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ میسج ڈیلیور نہیں ہوا, بلکہ ہم نے یہ دکھایا کہ ہم کس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے خلاف ہی تشدد کیا. سلمان غنی صاحب البتہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میسج پہنچا ہے امریکہ تک اور وہ آئندہ محتاط رہیں گے. جی حسن نثار صاحب, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں کامران جی, یہ ان کو سلمان غنی صاحب کو سمجھائیں کہ اتنے بڑی بھیانک واردات کے بعد بھی یہ خود کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہا ہے, تو میں بلّہ ان کے حال پہ رحم کرے. چند نہیں, یہ بے شمار لوگ تھے, ورنہ اتنی زیادہ تباہی نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی خاندان کو ذلیل کرنا ہو تو وہاں 1-2 کپوتی کافی ہوتے ہیں. یاد رکھیں, ذلت, گندگی اور کمینگی بدبو بہت دور تک جاتی ہے, خوشبو کا سفر بہت آہستہ ہوتا ہے. آج اگر کوئی لڑکا کو بدتمیزی کرے کسی محلے میں, اب کسی کی ماں بہن کو چھیڑے, اس کی بدنامی دور دور تک چلی جائے گی. وہ بچہ جب تک مہینوں کے حساب سے مسجد میں نہیں جائے گا نمازی نہیں کہلائے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. دوسری بات, ایکڈیمک بات, جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سمجھ لے, اس ملک کی حکومت سمجھ لے, اس ملک کی اپوزیشن سمجھ لے, اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ اس ملک کے مولوی حضرات سمجھ لیں, یہ ان کی ناکامی ہے. 5 بار لیکچرنگ دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہوتی. آپ کو اندازہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ جن لوگوں نے یہ واردات کی ہوگی وہ تو ہزاروں میل دور 7 سمندر پار بیٹھے, وہ اگر یہ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہنس رہے ہوں گے.
انہوں نے ماہرین نفسیات کی ٹیم بٹھا دی ہوگی, ذرا اس قوم پہ کامنٹ تو کرو, انہوں نے رپورٹ دی ہوگی نہیں یہ ڈسٹارٹڈ ہیں, اب نارمل ہیں. اور یہ ہمارا آپ کا کامران شاہد صاحب کیا دھرا ہے. نبی کریم نے افلاس سے پناہ مانگی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ غربت جو ہے, افلاس جو ہے, یہ شرک اور کفر تک لے جاتا ہے. یہ تو ہوا ہی کچھ نہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ ساحر کا ایک شعر ہے, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. آپ نے کیا کیا ہے؟ عوام کو جاہل رکھا, ان کو پتہ ہی نہیں آقا کی ذات کے بارے میں. ہمارے جیسے گناہگار تو درود پڑھتے ہوئے کانپ جاتے ہیں کہ کتنی عالی شان شخصیت کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں بات کرنے, کیا ہم اس قابل بھی ہیں؟ یہ تو عوام کو انہوں نے تو بتایا ہی کچھ نہیں, ان کے بارے میں لوگ جانتے ہی کچھ نہیں. جس کا دل کرے بیٹھ کے ٹاس کریں گے, 50 گاؤں کا نام لکھ کے 5 نکالنے, جس عالم دین کا دل کرتا ہے میرے ساتھ بیٹھ جائے, وہاں جا کے پوچھو تو صحیح آقا کی ذات ہے کیا, سوائے ایک عقیدت کے بغیر کچھ جانے بوجھے. دوسری بات, آپ نے عوام کو جاہل رکھا, ان کو بھوکا, ننگا, ذلیل اور رسوا رکھا. ان کو آپ نے سب مین کے لیول پہ, جانوروں کے لیول پہ ٹریٹ کیا, اور اس کے بعد آپ نے ٹیکا لگایا ان میں زہر کا ایک اور. ان کے اندر اینگر, فرسٹریشن, غصہ, نفرت, چاغی چوک بنایا آپ نے. فائٹر جہاز آپ نے رکھے چوکوں پہ. روٹی ان کو دی نہیں, علم ان کو دیا نہیں, تمیز ان کو سکھائی نہیں, تہذیب ان کو سکھائی نہیں, دین ان کو سمجھایا نہیں. یہ مذہبیت ہے, یہ ظواہر ہے. خدا کا واسطہ میں تو کانپ گیا ہوں دیکھ کے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جن غیر ملکیوں نے, ہم اگر کوڑ رہے ہیں اور اس پہ ماتم کر رہے ہیں, ذرا تصور کریں مہذب دنیا نے جب یہ منظر دیکھے ہوں گے جو میں دیکھتا رہا ہوں کل, وہ کیا سوچتے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کے نام لیوا ہیں, ان کے دعوے کیا ہیں, ان کی حرکتیں کیا ہیں, ان کے اعمال کیا ہیں, ان کا کردار کیا ہے, ان کی گفتار کیا ہے. وی ہیو ڈن اٹ. اوپر سے آپ دکھاتے ہو ایڈ ان کو, ٹھیک ہے جی, آپ پرونز بنانے کے طریقے سکھاتے ہیں ٹی وی پہ, بڑے بڑے پوش ڈرائنگ رومز, بڑی بڑی عالی شان کوٹھیاں, کروڑ روپے کی گاڑیاں ان کو دکھاتے ہو, جن کے پیٹ میں روٹی نہیں. ان کو آپ نے وہ یہ شرف انسانیت سے گرانے والے ہم خود ہیں. وی آر ریسپانسبل فار آل دس. اور یہ کہنا کہ چند لوگ تھے, خدا کا خوف کرو, کس کے نام پہ نکلے, کیا کرنے نکلے, چند بھی ہو تو ڈوب مرو, جو شامل نہیں مجھے بھی ڈوب مرنا چاہیے صاحب. لیں جی, ایک تو پہلے میں میں صرف ایک وضاحت کر دوں. آپ نے کہا کہ جی میں نے یہ کہا کہ امریکہ کو میسج چلا گیا ہے اور وہ آئندہ محتاط ہوگا, وہ محتاط نہیں ہوگا. اچھا, وہ تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے, آپ کی حکومت کا, آپ کے آج کے اخبارات گواہ ہیں. اور دوسری بات جو حسن صاحب نے بات سینسٹیو ایشوز کا ذکر کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کے عوام جو ہے انہیں جو پڑھائی لکھائی کروائی ہوتی تو یہ صورتحال نہ بنتی. لیکن میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گا, میں ان لاکھوں لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلوں گا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئے. ہاں, ہمیں مل کے مذمت ان لوگوں کی کرنی چاہیے, اور وہ لاکھوں میں نہیں تھے, وہ درجنوں میں تھے, وہ سینکڑوں میں تھے. یہ جو رد عمل ہو رہا ہے, ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ایک بات آپ مجھے کہنے دیں, دیکھیں کراچی کے اندر اگر بینک جلے ہیں, جو پیٹرول پمپ جل رہے ہیں, یہ ایک ہی واقعے میں چل رہے ہیں. کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ موضوع نہیں ہے. دیکھیں اس ایشو وہ بھی غلط ہے نا سر, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی قابل مذمت ہے کہ ہزارہ لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے ہیں. لیکن بات یہ طرز عمل غلط ہے. لیکن میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کو ناجی صاحب نے آج جو کہا نا, لکھا بھی, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہت اچھی بات کہ ہم نے یہ سوچا, اور حسن نثار صاحب نے جو کہا, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پروٹیسٹ سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں جی امریکہ نے دوبارہ آپ سے کوئی وہ تو کرنی نہیں ہے, جو ہوگا وہ تو ہوگا. جو میری عرض سن لیں ذرا, ایک منٹ سن لیں, میری عرض سن لیں. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان کے پروپیگنڈے کا موازنہ یا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. کروڑ روپیہ وہ لگا رہے ہیں نا. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسی تخلیقی ڈاکیومنٹری بنانے کے بارے میں سوچا جس کو ورلڈ وائڈ لیول پہ بنایا جائے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اتنی کھل کے سامنے آئے کہ جو جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلے. یہ ہم نے کبھی سوچا اس کا جواب دینے کے لیے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ نہیں, وہ تو اسلام ہے نا. جی جی, آپ کے پاس قرآن سے بڑی چیز کوئی ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو فلم ہے اس سے اتنی بے حسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مسلمانوں میں. ناجی صاحب اگر آپ سے کنٹینٹ دیکھ لیں حسن نثار صاحب کے
تاکہ مسلمان جو نوجوان جو امیچور ہے ابھی، جو آپ کہہ رہے ہیں اسلام پھیل رہا ہے کہ یہاں تو یوٹیوب کو آپ نے بلاک کر دیا، لیکن امریکہ میں تو یوٹیوب بلاک نہیں ہے. وہ مسلمان ذہن جو اس وقت بیٹھ کے اس فلم کو دیکھ رہا ہے وہ امیچور ہے، تو اس کو پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے اس پروٹیسٹ سے تو کچھ نہیں ہوگا. ناجی صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کیا کیا چیزیں. یوٹیوب پہ ویسے وہ بھی بلاک نہیں ہوئی جی. آج بھی آپ نے پڑھا ہوگا حکومت کا بیان کہ حکومت نے کہا ہے ٹھیک کہ ہے، یوٹیوب بند کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب اس پہ رسپونڈ کر دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں جی لاکھوں لوگوں کے جذبات کا معاملہ ہے. اگر سلمان غنی صاحب کی بات کو میں صحیح فریم کروں تو پھر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. جذبات ہوتے ہیں سر، وہ جسٹیفائڈ ہے. جی حسن نثار صاحب. او بھائی جذبات نہیں ہوتے. یہ کیا جہالت کا کاروبار کر رہے ہیں بیٹھ کے. ایسے ہی تو موقعوں پہ اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھنا انسان کا امتحان ہے. جب معاملات بہت گرم ہوں اس وقت سر بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے. بدترین حالات میں بھی اپنا جو ہے معاملہ اس کو کنٹرول، اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے دل دماغ کو اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا، یہی تو تربیت ہے میرے آقا کی. رائٹ. شعب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ احد میں، حنین میں، طائف میں. کوئی میرے جیسا کمظرف ہوتا تو جب فرشتوں نے پوچھا تھا وہ کہتا تھا پوری آبادی کو تباہ و برباد کر دو، کیونکہ خون پاؤں تک، جوتے جم گئے تھے پاؤں میں. کو خدا کا خوف کریں. جذبات نہیں، دین عقل سکھاتا ہے. حکم ہے قرآن میں کہ جو کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے مت ایکسپٹ کرو. بے دلیل عقیدہ جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی. دین یہ ہمارا مذہب نہیں ہے بھائی، یہ دین ہے. رائٹ. اس کی حرمت، اس کا مقام، اس کی عزت. اور لوگوں کو آپ نے ہسٹیرک کر دیا ہے، آپ نے لوگوں کو نارمل کر دیا ہے. حسن صاحب آپ نے لوگوں سے سینٹی چھین لی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جذباتیات جو ہیں وہ دلیل کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو چکے ہیں پاکستان میں. اس میں ہم بات جاری رکھیں گے. ویورز ہمارا آج کا پینل ہے بڑا ورسٹائل ہے، ہر طرح کا موقف اس سے سننے کو ملے گا آپ کو. پروگرام واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحب میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ تجزیہ کریں، الیکشن ایئر میں جا رہا ہے پاکستان. تحریک انصاف پہ میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ نیولی بورن پارٹی ہے اور اس نے ایک جگہ اپنی آبویسلی پیدا تو کی، جس وجہ سے بھی کی. آپ اگر جب اس کا موازنہ کرتے ہیں دوسری پارٹیز کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہاں پہ پاتے ہیں اس کو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جبکہ ان کے لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں، نیولی بورن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ 17 سال پرانی پارٹی ہے. نیولی اسٹیپ زیادہ اسٹرینتھ آئی ہے نا. ٹھیک کر دیں تصحیح. ٹھیک. تو پہلے عمران خان نے بہت ایک مخلص لیڈر کی طرح اور ایک غیر روایتی لیڈر کی طرح پالیٹکس کی، صاف ستھری پالیٹکس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور آئیڈیلزم سے کام لیتے رہے، اور پھر جو نتیجہ ہوتا ہے ریئل لائف میں آئیڈیلزم کا، ان کو وہ تجربہ بھی ہو گیا. ٹھیک. تو اب انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر پاور پالیٹکس میں آنا ہے، یہ ویسے ان سے میری 15 سال پہلے ملاقات جب ہوئی تھی، جب انہوں نے تحریک نئی بنائی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ عمران صاحب، ہاں جی، کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے ٹریڈیشنل، اور آپ کی نام پر اتنے ووٹ انہیں نہیں ملیں گے. پاکستان میں ایک کمبینیشن ہوتا ہے ووٹ حاصل کرنے کا، وہ کینڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے، پارٹی بھی ہوتی ہے، میسج بھی ہوتا ہے، اور سچویشن بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں ابھی اکٹھی نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب 15 سال کے سفر کے بعد انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے، ریئلائز کر لیا ہے کہ جب تک ووٹ لے کر پاور میں نہیں آؤں گا تب تک میں جو بھی اپنے آئیڈیاز ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکوں گا، ان پر عمل درآمد نہیں کر سکوں گا، انہیں حقیقت میں نہیں بدل پاؤں گا. رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے. اگر آپ پاکستانی سیاست میں آئیڈیلزم لے کر ہی پھرتے رہیں گے تو پھر اصغر خان اور دوسرے کئی ایسے لوگ جو بیچارے ساری عمر خدمت کرتے اور پریکٹیکل پالیٹکس میں وہ اب آ گئے ہیں، وہ اب پریکٹیکل پالیٹکس میں آ گئے ہیں، جو پاکستان کی ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے. الیکٹیبل لوگوں کو بھی لے رہے ہیں، اس کے لیے انہیں الیکٹیبلز چاہیے. ایک بات مجھے اور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ان کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ ذہن میں ہی رہ جائیں گے، ہوا میں ہی رہ جائیں گے، جب تک وہ پاور میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. پاور میں آئیں گے تو اس کے بعد انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اسٹرانگ آدمی ہے.
اگر وہ اکثریت لے کر آ گئے اور حکومت میں آ گئے تو پھر وہ ول کے بڑے پکے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں وہ کر بھی گزریں آپ کو لگتا ہے؟ تو اگر صاحب آپ کا میں کالم پڑھ رہا تھا روزنامہ دنیا میں ہی، آپ بتا رہے تھے کہ جی تحریک انصاف زوال پذیر یا زوال کا شکار ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جس تیزی سے تحریک انصاف میں دیکھیں لوگ جا رہے ہیں 30 اکتوبر کو جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہے اس سے پہلے والی تحریک انصاف کچھ اور ہے، اور 30 اکتوبر کے بعد وہ فتح مکہ کے بعد والے لوگ جو ہیں وہ پھر دیکھ کے آتے ہیں کہ جی جو پارٹی ٹیک آف کر رہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پاکستان میں قومی ایشوز کی بات کر رہا ہے، نوجوانوں کی بات کر رہا ہے، اور پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار کے رجحانات جو آج عام ہیں اس کو چیلنج کرتا نظر آ رہا ہے. یہ بات نوجوانوں کو اپیل کی تھی. جس کالم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ بڑی تیزی سے گئے تحریک انصاف میں وہ واپس جا رہے ہیں. واپس کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے کہ جو پارٹی ٹیک آف کر رہی ہوتی ہے، یہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوامی سطح پہ کیا رجحانات فروغ پا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جی عمران خان کی طرف لوگ مائلڈ ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک رد عمل تھا. ابھی کچھ دیر پہلے حسن نثار صاحب جن ایشوز کا ذکر کر رہے تھے، دیکھیں حکومتوں کا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ جمہوری معاشروں میں، جمہوری حکومتوں میں ان کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی حالت زار کو دیکھتے ہیں. لیکن پاکستانی سیاست کا ایک المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں منتخب حکومتیں، لیکن ہر آنے والے دن کے اندر لوگوں کا کچھ عمر نکل رہا ہے. یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس طرح کہ عالمی مارکیٹ میں $7 گری ہے، 93 پہ آ گئی ہے اور یہاں پر بڑھ رہی ہے. لوگوں کو انہوں نے مسائل کی آگ میں جلسا دیا ہے. یہ چیز عمران خان کو اپیل کی تھی. لیکن جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو واپسی کا سفر جن لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جب آپ قومی لٹیروں کو ٹارگٹ کریں گے اور پھر انہی پارٹیز کے لوگوں کو آپ ایکسپٹ کریں گے تو نوجوانوں میں مایوسی پیدا ہوگی اور عمران خان کے حوالے سے جو مایوسی ہوگی وہ زیادہ ہوگی. حسن نثار صاحب، مایوسی پھیل گئی تحریک انصاف میں آپ کو لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ جا بھی رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی یوتھ کا تو انٹیکٹ ہے تحریک انصاف کا اس وقت جو ووٹ بینک ہے؟ حسن نثار صاحب دیکھیں کامران، پہلے میں اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے آپ کی وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے اپنے علماء کرام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را پوری قوت، پوری شدت اور اپنی پوری علمیت کے ساتھ عوام الناس کو یہ بتائیں کہ نبی کریم سے محبت کے، ان کی حرمت کے تقاضے کیا ہیں. جی، ہر چیز کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک کرینہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے. ان کے نام پہ ہمیں اس طرح پرفارم کرنا چاہیے کہ دنیا شش کر اٹھے. وہ جب ہمیں اس طرح دیکھیں گے، میں پرسنلی میں بہت زیادہ ہائیلی وونڈڈ جی کہ وہ لوگوں نے کیا سوچا ہوگا، پوری دنیا میں میسج کیا گیا ہوگا. اچھا، اب واپس آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف کہ آپ نے کہا کہ مایوسی تحریک انصاف میں یا نوجوانوں میں؟ نہیں، یہ جو لوگ جیسے سلمان غنی صاحب نے بھی کالم لکھا کہ جی لوگ نکل کے جا رہے ہیں جو پہلے جنہوں نے جوائن کیا تھا عمران خان صاحب کو، لیکن اب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کے خیال میں یہ مایوس کن بات ہے یا یہ حوصلہ افزا بات تحریک انصاف کے لیے کہ پرانے لوگ جو آئے تھے جس کی وجہ سے کرٹیسزم بھی ہوا تحریک انصاف، وہ تو جا رہے ہیں، لیکن یوتھ آپ کو لگتا ہے انٹیکٹ ہے تحریک انصاف کے ساتھ یا وہ بھی مایوس ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یوتھ، میں کوئی ابھی آئی واز ابراڈ، میں 19 شہروں میں ان کی یوتھ سے مل کے آیا ہوں، وہ بہت پرجوش ہیں. اچھا، باقی یہ جو بات ہے کہ لوگوں کے چھوڑنے کی، تو تحریک انصاف کا جو رویہ ہے ان کو امپروو کرنا پڑے گا. یہ فیلئر ہے. دیکھیں میرا اگر کوئی دوست احباب میں سے کوئی جاننے والا، بھلے وہ اس کا سٹیٹس کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کی حیثیت جیسی بھی ہو، اگر مجھے کوئی چھوڑتا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے جس کو سیریسلی لینا چاہیے تحریک انصاف کو. حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ میری سکسیس کا راز یہ ہے کہ میرا اگر تعلق ایک وحشی بدو سے بن گیا اور وہ تیز ترین اونٹنی پہ بیٹھ کے صحرا میں بھاگا اور اس کے میرے درمیان کچے سوت کا دھاگا تھا، تو میں نے وہ رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا. سیاست اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کماتے جائیں اور لٹاتے جائیں، ٹھیک ہے، پرانے جاتے جائیں نئے آتے جائیں، اس طرح نہیں ہے. میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اوورآل اپنی تنظیم نو کرنی ہوگی، اس ساری صورتحال کو نئے طریقے سے دیکھنا اور سوچنا اور نئے طریقے سے ایکٹ کرنا ہوگا. یہ ناکامی ہے. کوئی آپ کو ایک بار جوائن کرے اور پھر آپ کو چھوڑ جائے،
یہ آپ کا فیلئر ہے. ہاں موقع پرست اور وہ جو کہتے ہیں کہ برساتی مینڈک ٹائپ لوگ, ان کی بات اور ہے. رائٹ ویورز, پروگرام میں بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو میں نے ناجی صاحب سے شروع کرنا ہے پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے بھی انالیسس, کیونکہ جس طرح سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ جی عالمی دنیا میں تو پیٹرول قیمت نیچے آ رہی ہے, پاکستان میں 106 سے اوپر چلا گیا پیٹرول, تو وہ اسی پھر حکومت کے کھاتے میں جائے گا, تو پھر یہ حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور پاکستان کی نیکسٹ اوکیزن کیا بننے والی ہے. اگر تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بھی فیکٹر کا رول پلے کرتی ہے تو کیا نیکسٹ پارلیمنٹ جو ہنگ ہوگی یا کسی اور کو اس سے فائدہ ہوگا, اس پہ بات کریں گے ویورز پروگرام میں بریک کے بعد. اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناجی صاحب, پروگرام میں لاسٹ بریک میں غنی صاحب نے یہ کہا جی پیٹرول کے حوالے سے, تو یہی آئی تھنک بہت بڑا سٹنٹ نہیں ہو جائے گا پیپلز پارٹی حکومت کو ہارنے کے لیے کہ پوری دنیا میں تو پیٹرول نیچے آ رہا ہے, یہاں پہ وہ بھی اوپر جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہاں اگر اکانومی پر الیکشن ہوتے, جی اگر مہنگائی پر الیکشن ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. ہمارے الیکشن جذباتیت پہ ہوتے ہیں, برادریزم پہ ہوتے ہیں, نعروں پہ ہوتے ہیں, سلوگنز پہ ہوتے ہیں, اور جذباتی ووٹ ہوتا ہے. یہی جیسے جو کچھ ہوا ہے ویسے ہی ہمارا ووٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک, تو ہم کام بھی ایسے کرتے ہیں, تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگائی جتنی ہو جائے. کچھ بھی انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, صحیح, غنی صاحب کو فرق نہیں پڑتا. انڈیا میں اس وقت منموہن سنگھ کے سے مطالبے کیے جائے, اس نے بھی ڈیزل کا ریٹ بڑھا دیا ہے. صحیح. دیکھیں ایک بات, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ, آپ میرے خیال ناجی صاحب زیادہ معتبر گواہی ہیں کہ بھٹو صاحب نے, بینظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ اپنا وزن غریب عوام کے ساتھ ڈالا تھا. لیکن پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب انہیں پرواہ نہیں ہے. کیوں جی؟ اب کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگوں کا چولہے بجھ رہے ہیں, دل ان کے جل رہے ہیں, کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کسی کو. کارکردگی رپورٹس بڑھ رہی ہیں, میرا خیال الیکشن کے اندر لوگ لیڈرشپ. یہ مہنگائی جو ہے یہ آپ ایوب خان کے زمانے سے شروع ہو جائیں, آج تک آ جائیں, مجھے ایک ایسا سال بتا دیں جس میں مہنگائی بڑی نہ ہو. ٹھیک ہے, لوگ بڑھ رہے ہیں, یہ تسلسل ہے, لوگ بڑھ رہے ہیں. ایک بات کہوں گا, ان 4 سالوں کے اندر آپ پوری شے اٹھا کے سیاسی تاریخ میں دیکھ لیں, اس سے 10 گنا زیادہ ہوگی. حسن نثار صاحب, آپ کو لگتا ہے, آپ ناجی صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن جذباتیات, برادریزم پہ لڑا جاتا ہے, نہ کہ اکانومی وغیرہ جیسے مسائل ایشوز پہ؟ دیکھیں میں ناجی صاحب سے جزوی طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہماری بربادی کا باعث بھی ہمارے جذبات ہیں. ٹھیک ہے, جنہیں ہم بہت زیادہ گلوریفائی بھی کرتے ہیں, چونکہ جذبات سے زندگی نہیں چلتی. ایک بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے 3-4 زبانوں کا, وہ چائنیز میں بھی ہے, پرشین میں بھی ہے, عربک میں بھی ہے, اور انگلش میں بھی ہے کہ وین یو لوز پیشنس یو لوز ہاف آف دا بیٹل. رائٹ, جو جذبات میں آیا سمجھو وہ برباد ہو گیا. ایک بات ناجی صاحب درست فرما رہے ہیں. اچھا, ایک بات جو انہوں نے کہی کہ مہنگائی بڑھتی رہی, نہیں, اس کے ساتھ ایک خاص پروپورشن کے, میں آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میں میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس. صاحب ٹائم ختم ہو گیا سر. ایک خاص پروپورشن کے ساتھ آپ کی بائنگ پاور بھی بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں بڑھی پاکستان میں. لیکن وہ سلمان غنی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے ان کو غریب آدمی کی پرواہ نہیں. رائٹ, بہت شکریہ تمام پینلس کا. ویوز وقت بڑا کم ہے, صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں. جن علماء حق کو میں جانتا ہوں ان میں سید سلمان ندوی کا نام بہت بڑا ہے, اور انہوں نے جب اپنے خطبات دیے, بڑے مشہور ہیں خطبات مدارس, اور اس کی کتاب بھی چھپی, وہ اتنا مدلل جواب ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا پوری دنیا کے لیے, کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں کبھی جواب دوں کسی بھی شاطب رسول کو کہ تو سید سلمان ندوی کی طرح لکھ کر مدلل طریقے سے, تخلیقی طریقے سے, دلائل کے ذریعے دوں گا. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. سید سلمان ندوی کے جو خطبات ہیں, انہوں نے بتایا کہ جامعیت, عملیت, کاملیت اور تاریخیت کے لحاظ سے کوئی ایک شخصیت, کوئی ایک پیغمبر جو پورا اترتے ہیں تاریخ کی ہر کسوٹی کے اوپر, تو وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کہ جس میں خلوت سے لے کے جلوت تک تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لوگوں کے ساتھ اس طرح شیئر کر لیا کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہی دور ہمارے سامنے ہے اور وہ انسپریشن ہمارے سامنے. یہ دوسرے کسی انبیاء کے پاس, کسی نبی کے پاس یہ اتنی تاریخیت اور اتنی کاملیت نہیں موجود جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. مثلا کوئی کرسچن جو ہے, اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے, اس کے ازواجی تعلقات کس طرح استوار کرے, اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہو, بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کیسا ہو, ایسا رول ماڈل کوئی نہیں ہو. حضرت عیسیٰ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے. ان کی زندگی اور تاریخیت اور جامعیت جو ہے وہ اس طرح پوری اترتی نہیں. ایک مسلمان جو ہے اس ایڈوانٹیج میں ہے کہ وہ اپنے ازواجی تعلقات سے لے کے, کہ ایک میاں بیوی کو میاں کو بیوی کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا چاہیے, ایک رولر کو رولڈ کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اتنا بڑا نمونہ ہے، کسی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ ہے وہ جواب جو مجھ جیسا شخص جو ہے شاید دے ایسے شاطم رسول کو جو اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں. آج کا یہ پروگرام تھا. مجھے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.